پہلے ہی پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے نام لینے کے حوالے سے جو نواز شریف صاحب جلسوں میں لیتے ہیں. اب جبکہ آپ لوگوں کی طرف سے ویلکم کیا گیا, بلاول بھٹو زرداری نے تقریر میں ویلکم کیا, میاں نواز شریف نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تو جو اس وقت اسکیپ گوٹ کیا گیا ہے جونیئر افسران کو. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے بتایا, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنی سپیچ کے اندر اس کو ویلکم کیا, اور ہماری جو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, ہم کیونکہ جلسہ میں تھے, نگر میں موجود تھے ہم, تو دور دراز ایک علاقہ ہے, وہاں پر تھے, نیٹ ورکس نہیں تھے, کنیکشنز نہیں تھے, لیکن جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی اور جو ہماری گفتگو ہوئی, اس گفتگو میں بھی پارٹی کے جو اور دیگر لوگ بھی موجود تھے, ان کے ساتھ سب کا خیال یہی تھا کہ یہ جو ڈیسیجن جو آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور جس طرح چیف فارمی سٹاف نے بلاول بھٹو صاحب کو اس انسیڈنٹ کے بعد فون کیا تھا, انہیں جو یقین دہانی کرائی تھی, اس کے اوپر عمل ہوا, اور اس کے اوپر ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ماضی میں تو ایسی ایگزامپلس شاید آپ کو نہ ملیں کہ جس کے اندر لوگوں کو یا سینئر لوگوں کو کسی بھی چیز کے سلسلے میں کسی طرح ذمہ دار ٹھہرایا جائے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ نام سامنے آنے چاہیے, جس طریقے سے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے, جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اور کمپریہنسو اس رپورٹ کو ہونا چاہیے تھا. آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کم از کم آرمی چیف کی جو انکوائری کی حد تک معاملہ تھا وہ ایک کلوزڈ کیس ہے, اب آپ لوگ اطمینان رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں اب کوئی مزید چیزیں آپ کو نہیں چاہیے, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کی؟ دیکھیے, مزید چیزیں تو اس میں, جس طرح آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے پبلک پریشر کا. تو ہم سب لوگوں کے علم میں ہے کہ یہ پبلک پریشر جو کریٹ کیا جا رہا تھا, یہ پی ٹی آئی کے وزراء کی جانب سے کیا جا رہا تھا. ان کے وزراء آن ریکارڈ ہیں جنہوں نے اس وقت ایک پبلک پریشر, ایک ہسٹیریا انفاؤنڈیڈ انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس کے بعد, اس انسیڈنٹ کے بعد جو جس طریقے سے واقعات رونما ہوئے, اس میں وزیر اعظم کا جو انٹرویو تھا, جس انٹرویو کے اندر انہوں نے اس سارے سلسلے کو, اس سارے ایپیسوڈ کو ایک کامیڈی شو انہوں نے کہا. تو آج کامیڈی شو ایک طرف وزیر اعظم کہتے رہے اس کو, حالانکہ وفاقی حکومت کے افسران تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, ان کو وفاقی حکومت کے ان افسران کے تحفظ کے لیے کم از کم وزیر اعظم کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. انہوں نے باہر طور کامیڈی شو کہا, لیکن آج حکومت کہاں کھڑی ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ یہ کامیڈی شو ہے, لیکن آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے اندر اس واقعے کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے کچھ ذمہ داران بھی ہیں اور ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. تو آج اصل جو اس سارے معاملے میں جو سبکی ہوئی ہے, جو وہ تو وزیر اعظم کی ہوئی ہے, حکومت کی ہوئی ہے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے تو ایک بڑی منفرد لائن لی, اس سارے واقعے کو ریجیکٹ کیا. آج ان کے پاس شاید کہنے کے لیے اس کے اوپر کچھ نہ ہو. وفاقی حکومت تو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ سندھ حکومت اب ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرے جنہوں نے یہ بغاوت کی اور اس طریقے کی, انہوں نے باقاعدہ طور پر چھٹی پر چلے گئے تھے. آرمی چیف نے کارروائی کر دی, اب سندھ حکومت کارروائی کرے. دیکھیے, جہاں تک ہماری منسٹریل کمیٹی کا تعلق ہے, جیسے میں نے کہا, اس کی رپورٹ ایک ہفتے تک آ جائے گی. جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے, وفاقی حکومت کے بیانات کا تعلق ہے, تو آپ کے بھی علم میں ہے کہ پچھلے 2 سال سے کسی معاملے کے اوپر بھی کبھی ان کی طرف سے کوئی سنجیدہ اپروچ نہیں لی گئی. اب یہ ان کا جو الزام ہے سندھ پولیس کے اوپر بغاوت کا, یہ میرے خیال سے اس کا تاثر تمام سرکاری افسران میں اچھا نہیں جائے گا. ان افسران میں بھی اچھا نہیں جائے گا جو ڈائریکٹلی وفاقی حکومت کے انڈر کام کرتے ہیں, کہ یہ تو کسی بھی موقع پہ پولیٹیکل گین کے لیے, اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ کسی کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دیں گے. ان سندھ پولیس کے افسران نے اس وقت جو فیصلہ انہوں نے کیا, انہوں نے چھٹی کی درخواستیں دی, ایک ارتعاش تھا, ایک غم و غصے کی لہر تھی جس کو ریکگنائز کیا. آج آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی ریکگنائز کیا گیا. تو پاکستان میں شاید ہی اس وقت کوئی ایسا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے کہ جو سندھ پولیس کے اس طرح ان کے خلاف ہو اور ان کے اوپر بغاوت کا الزام لگا رہا ہو. یہ وفاقی حکومت اور اس کے وزراء نہ جانے کس ڈائریکشن میں ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں.